اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 تک ترجمہ اور تفسیر کیا تھا، یعنی آیت نمبر 60 تک ترجمہ اور تفسیر کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 61 سے ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 61 کا ترجمہ ہے، اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ اچھا، یہ معاملہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو علم ہے کیونکہ آپ کو میری طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر آپ سے کوئی بحث و مباحثہ کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، تو پھر آپ ان لوگوں کو بلا لیں کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اور خود اپنے پیاروں کے ساتھ خود آ جائیں اور آ کر پھر یہ کہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ تو ایسی آیات کیا کہلاتی ہیں؟ آیت مباہلہ۔ آیت مباہلہ کہلاتی ہیں۔ مباہلہ کے معنی ہے کہ جیسے اب دو فریق ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تو اور بحث و مباحثے میں کوئی نہیں جیت رہا، یعنی دو مباہلہ کے معنی دو فریق ہیں اور وہ پھر لڑائی کے درمیان ایک دوسرے پر بد دعا کریں گے، لعنت کریں گے۔ مطلب یہ کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف پیدا ہو جائے اور دلائل سے بھی وہ ختم نہ نظر آ رہا ہو، تو دونوں بار گاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ اس معاملے کا پس منظر کیا ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو غلو آمیز عقائد رکھتے تھے اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگا، یعنی کہ کیونکہ جو وہ شرک کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کر کے کہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے انہیں، تو اس پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور مناظرہ کرنے لگا، تو اس پر یہ آیت اتری تھی، ٹھیک ہے نا، جس پر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 نازل فرمائی، اس پر یہ آیت اتری تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنے ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو، پھر مل کر ہم جھوٹوں پر لعنت کی بد دعا کریں گے۔ تو عیسائیوں نے، کیونکہ وہ ظاہری سی بات ہے جھوٹے تھے، عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے پھر جو ہے مباہلہ میں آنے سے انکار کر دیا، مباہلہ کرنے سے ہی گریز کر دیا، اور پھر انہوں نے آگے سے یہ پیشکش کر دی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مباہلہ نہ کریں۔ تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کر دیا، کہ اب آپ جو ہے یہ ٹیکس ادا کریں اس بات کا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 62 کا ترجمہ ہے، یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں باخبر اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے بعد یہ آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے، یعنی کہ صرف یہی سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے، کیونکہ عیسائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا معبود مانتے تھے اور انہیں کیونکہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور ظاہری سی بات ہے بیٹا باپ کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کا جسم کا ایک حصہ بھی کہلاتا ہے، اس کا خون بھی کہلاتا ہے، اس کا رشتہ بھی کہلاتا ہے۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اللہ اکیلا ہی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی حکمت والا ہے اور غالب ہے وہی سب پر۔ آیت نمبر 63 کا ترجمہ ہے، پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ نہیں قبول کریں گے اس چیز کو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بیان فرما رہے ہیں،
بتا رہے ہیں کہ وہ ایک اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن فیکون سے وہ اپنی ماں کے رحم میں آ گئے اور پھر بغیر باپ کے ان کی ولادت ہوئی اور وہ صرف ایک اللہ کے رسول ہیں، تو یہ لوگ قبول نہیں کریں گے اس بات کو. تو اللہ تعالیٰ بہتر طور پر فسادیوں کو جانتا ہے. آیت نمبر 64 کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں. بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں. اچھا دیکھیں، اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 64 آل عمران کی، یہ ایک چابی سمجھ لیں آپ تمام اہل کتاب اور جو اہل کتاب نہیں ہیں، جو جیسے کہ ہندو ہیں اور لوگ ہیں وہ اہل کتاب نہیں ہیں، مطلب کتابیں تو ان کے پاس بھی ہیں لیکن اہل کتاب سے مراد قرآن میں یہود و نصارہ ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں غیر مسلم، ان سب کے لیے یہ آیت ایک چابی ہے. آپ ان سے اور کسی بات پہ بات نہ کریں، ان سے کہیں کہ آؤ ہم اور تم ایک ایسی انصاف والی بات کی طرف آتے ہیں جو تم میں بھی ہے اور ہم میں بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. اگر ہم قرآن میں اور بائبل میں اور اس میں قرآن کے علاوہ وہ تو بے شک سچی کتاب ہے، اگر ہم جو بدلی ہوئی کتابیں ہیں توریت، انجیل، زبور، ایسے ہی ہندوؤں کی بھی کتابیں، میں نے ہندوؤں کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہے تو اس میں بھی میں نے یہی لکھا پایا. جو رگ وید ہے ان کی سب سے بڑی کتاب، جو بھگوت گیتا سے بڑی کتاب ہے رگ وید، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کی ماتا نہیں ہے، اس کا پتا نہیں ہے، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. تو یہ ایگزیکٹلی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی کتابوں میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے آج بھی موجود ہے، بدل جانے کے باوجود توحید موجود ہے. آج بھی تمام مذاہب کی کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے اور اس میں آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو توحید ضرور ملے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ آسمانوں پر ہے. سب کو یہی پتا ہے، سب کا اشارہ جو ہے وہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے. تو یہاں پر یہ ایک چابی ہے اہل کتاب اور جو باقی غیر مسلم ہیں ان لوگوں کے لیے کہ آؤ ہم اس بات کی طرف وہ بات کریں جو تم میں بھی اور ہم میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. ٹھیک ہے نا، سب سے پہلا ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسری باتوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. جب غیر مسلموں سے بات کرتے ہیں ہمارا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہم انہیں یہ بتائیں کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اس کا کوئی معبود، اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے عبادت کے لائق. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اور وہ اور ہم کم از کم ایک توحید کی بات کو، کلمے کا پہلا پارٹ لا الہ الا اللہ کو ڈسکس کریں گے. تو میں بھی اکثر کر یہی کوشش کرتی ہوں کہ کوئی بھی غیر مسلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں یہی، کیونکہ مجھے یہ آیت کا معلوم ہے، الحمدللہ اپنے استاد محترم سے اس آیت کے بارے میں اچھی طرح سے سیکھ لیا تھا، تو میں اسی آیت کے مطابق جو ہے وہ یہی کرتی ہوں کہ سب سے پہلا معاملہ اللہ کے بارے میں ڈسکس کرتی ہوں کہ جی چلیں جی آپ کے رام ہیں یا شیو ہیں یا جو بھی ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، ان پہ میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتی. ہم پہلے ایشور کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. ایشور وہ اللہ کو کہتے ہیں، ان کے ہاں نام ہے اللہ کا، بہت سے نام ہیں اللہ کے، تو انہوں نے وہ ایشور کہتے ہیں. تو میں ان سے ایشور کے بارے میں ڈسکس کرتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. تو یہ چیز ہر مذہب میں کتابیں ان کی بدلے جانے کے باوجود بھی یہ چیز آپ کو ملے گی. ابھی تک میں نے ہندوؤں کی کتابیں پڑھی ہیں اور بائبل کی تو میں اسٹوڈنٹ ہوں لیکن بہت اب کم ہو گیا میرا معاملہ. اب اسٹڈی بہت حد تک میری کم ہو گئی ہے، بہت ہی کم ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے ان سے بحث و مباحثہ ہوتا تھا تو اس وجہ سے بہت اسٹڈی بھی ہوتی تھی. اب تو کافی بھول بھی گئی ہوں. تو میں نے جہاں بھی جتنی بھی کتابوں کو پڑھا ہے
اس میں توحید آپ کو کسی نہ کسی شکل میں موجود ملتی ہے الحمدللہ۔ تو یہاں پر ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ پہلی انصاف کی یہ بات کریں کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کہ کلمے کا پہلا پارٹ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ یہ کہیں کہ تم گواہ رہو کہ میں نے تم تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ گواہی اس لیے نا، گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ہم فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری کرنے والا، اللہ کا فرما بردار۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم الحمدللہ ہم تو مسلم ہیں۔ مسلم ہے نام کے، لیکن جہاں فرما برداری کا معاملہ آتا ہے وہاں پر ہم مسلم نہیں ہیں، غیر مسلم سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کا معنی ہوتا ہے فرما بردار، فرما برداری کرنے والا، جو اللہ کی اپنے معبود کی فرما برداری کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ آیت نمبر 65 کا ترجمہ ہے، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب کو، یعنی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ کیونکہ یہودی اور عیسائی دونوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے دین پر تھے، یعنی کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ تو وہ یہودی کہتے تھے وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو جبکہ اصل بات یہ ہے کہ توریت جس پر یہودی مان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو حضرت ابراہیم کا زمانہ تھا، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی لڑی چلی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ پھر بنی اسرائیل کہلائے، پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ آئے کتنے سالوں بعد۔ تو یہ تو حضرت ابراہیم سے پہلے نہیں بلکہ ان کے بعد کے تھے، تو سینکڑوں سال بعد جو ہے یہ نازل ہوئی توریت اور انجیل زبور۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عیسائی تھے، یہودی تھے۔ تو اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ہے وہ 1000 سال کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کے وقت کا فاصلہ تھا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ تھا۔ تو اتنا لمبا فاصلہ تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں جھگڑتے ہو جبکہ توریت اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ آیت نمبر 66 کا ترجمہ ہے، سنا تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ اشارتاً ان کو ایک بات کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل کو، یہودیوں عیسائیوں کو، کہ تم لوگ اس میں تو جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، یعنی توحید کا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، یعنی اس بات پہ کیوں جھگڑ رہے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے، تو اس بات کا تو تمہیں علم ہی نہیں ہے، اس کا علم تو اللہ کو ہے، تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، تو یہ تو اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن تم تو اس پہ بھی جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم تھا۔ یعنی جو ہم سورہ بقرہ میں ان کی حرکتیں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، تو وہ علم اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ بنی اسرائیل کا کیا معاملہ ہوتا تھا کہ ان کو ہر چیز کھول کر اللہ تعالیٰ نے دکھائی، معجزے بے تحاشا دکھائے، لیکن پھر بھی یہ بعد میں اس کے کیا ہو جاتے تھے، انکاری ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اشارتاً تنزیہ ان کو بات کہی کہ تم لوگ تو اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، یعنی کہ توحید کا تمہیں علم ہے، پھر بھی تم اس پہ جھگڑتے رہتے ہو، تو اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ اچھا، اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، آیت نمبر 67، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یعنی کہ نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ اب دیکھیں، یہ آیت کو آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک، کیونکہ یہ ہم جب عیسائیوں کے ساتھ ہمارے بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں انہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نام سے، لقب سے یہاں مسلمان کہا ہے،
قرآن کے اس مقام پر، اور آگے چل کے ہم پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان یعنی فرما بردار، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، نہ وہ عیسائی تھے نہ وہ یہودی تھے، بلکہ وہ صرف اور صرف مسلم تھے، یعنی اللہ کے فرما بردار تھے. اور مسلمان کا مطلب میں بتا چکی ہوں، فرما برداری کرنا، ٹھیک ہے، سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنا، اس کا فرما بردار بننا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی جو ملت تھی وہ صرف ایک توحید اخلاص پر جو ہے مبنی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. وہ مشرک نہیں تھے بلکہ خالص مسلمان تھے. آیت نمبر 68 کا ترجمہ ہے، جنہوں نے ان کا کہا مانا اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے. اب یہاں پر کیا کہا؟ جنہوں نے ان کا کہا مانا اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے. اچھا، پوری آیت یہ ہے، سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے. سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا. ٹھیک ہے، اب سب سے زیادہ قریب ترین کون ہے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے؟ وہ پیغمبر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے اور جنہوں نے صرف اللہ ہی کو مانا، اللہ کا کسی کو شریک نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ سارے پیغمبر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ایک جیسے ایک مالا ہوتی ہے اور اس کے اندر دانے کس طرح سے جڑے ہوتے ہیں ایک ہی دھاگے میں، اسی طرح سارے پیغمبروں کی جو ایک دوسرے کے بعد آنے والے وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے سمجھ لیں کہ باپ بیٹوں میں سے، بھائیوں میں سے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ سب لوگوں سے زیادہ حضرت ابراہیم کے نزدیک کون ہے؟ جیسے یہودی عیسائی جھگڑتے تھے اس بات پہ کہ نہیں جی وہ تو ہمارے دین پر تھے، حضرت ابراہیم جو ہے وہ ہمارے باپ دادا تھے، تو وہ تو ہماری طرح یہودی عیسائی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو یہاں پر غلط ثابت کر کے کہا کہ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کا کہا مانا، یعنی کہ حضرت ابراہیم ایک ہی رب کی پرستش کرتے تھے، توحید پر تھے. تو صرف انہی لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے جنہوں نے حضرت ابراہیم جیسے ہی معاملے کو نبھایا، یعنی کہ حضرت ابراہیم ہی کی طرح توحید پر اللہ کے حکم پر کاربند رہے. تو وہی لوگوں کا حضرت ابراہیم سے تعلق ہے. جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، میرے ولی دوست ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جنہوں نے ان کا کہا مانا اور نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا سہارا ہے، ولی ہے. ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے کہ مومنوں کا ولی اللہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 69 کا ترجمہ ہے، اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں. یہاں پر اہل کتاب کی، کیونکہ سارے ہی ظاہری سی بات ہے گمراہ نہیں تھے، اس میں سے کم لوگ، لیکن کم لوگ تو ایمان لاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ ایک جماعت، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کلام فرماتے ہوں ہم انسانوں کی طرح سے تھوڑی فرماتے ہیں کہ ہم اگر جب غلطی کی چکی میں پیستے ہیں تو سبھی کو پیس دیتے ہیں، اور اچھائی میں کسی کو جب کہتے ہیں تو سبھی کو اچھا کہہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احتیاط کرتے ہوئے کیا کہا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں خبردار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ یہودیوں کے بغض اور حسد کی اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت کر رہے ہیں کہ جو وہ اہل ایمان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل ایمان سے رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے خواہش رکھتے تھے وہ ہر وقت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح وہ خود ہی بے شعوری میں اصل میں اپنے ہی آپ کو گمراہ کر رہے ہیں
آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے اور نہ آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب اور ایمان والوں کو۔ آیت نمبر 70 کا ترجمہ ہے، اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو خاص طور پر جو ہے انصار کو خاص طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں، یہودیوں کو بھی اور انصار کو بھی، جو بھی ظاہری سی بات ہے دونوں اہل کتاب تھے، توریت اور انجیل دونوں کے پاس آ چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کفر کیوں کر رہے ہو، کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ رب ایک ہے اور میں ہی رب ہوں اور میں ہی اپنے پیغمبروں کو چنتا ہوں، جیسے کہ پہلے بنی اسرائیل میں اتنے پیغمبر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، اور بے تحاشا پیغمبر، حضرت زکریا آئے، حضرت یحییٰ آئے، اور ان لوگوں نے حضرت زکریا کو بھی قتل کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میرے پیغمبر آتے رہے اور ان کو بھیجنے والا میں رب ہوں، تو تم قائل بھی ہو اس چیز کے، پھر بھی تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کر رہے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک سوالیہ لہجے میں بات کی کہ کیوں کر رہے ہو، لیکن اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر کیونکہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک سوالیہ اشارہ دیا، سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ تم قائل ہو ان سب چیزوں کے، اللہ کی توحید کے بھی، لیکن پھر کیوں اس کے باوجود شرک بھی کرتے ہو اور اس شرک کی وجہ سے آیات کا بھی انکار کرتے ہو۔ کفر کرنا مطلب میں نے آپ کو کہا تھا چھپانا اور انکار کرنا، جھٹلانا، چھپانا، انکار کرنا، یہ کفر کا ڈیفینیشن ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک سوالیہ جملے کو دہرایا ہے کہ تم کیوں اللہ کی آیات کا کفر کر رہے ہو۔ آیت نمبر 71 کا ترجمہ ہے، اے اہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں غلط ملت کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو۔ یہ بھی ایک سوالیہ معاملہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں غلط ملت کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے جو خاص طور پر یہودیوں کے جو دو بڑے جرائم تھے ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اس سے باز رہو، یہ مت کرو۔ پہلا جرم ان کا کیا ہوتا تھا کہ حق و باطل اور سچ کو اور جھوٹ کو مکس کر دیتے تھے، جیسا کہ آج ہمارے علماء بھی کرتے ہیں، آدھا جھوٹ آدھا سچ اور مکس کر کے معاشرے میں پھیلا دیا، اور پھر اس کو جو ہے حق علم والے بیٹھ کر بےچارے الگ الگ کرتے ہیں کہ جی یہ اتنی بات جھوٹ ہے اور اتنی بات سچ ہے۔ تو وہ بھی کیا کرتے تھے، جھوٹ اور سچ کو مکس کر کے ملا کر لوگوں کو دیتے تھے تاکہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے۔ کیا ہوتا تھا کہ ان کو نہ حق کا صحیح پتا چلے اور نہ غلط کا صحیح پتا چلے۔ مکس کرنے سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اب اس میں سے کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح، تو وہ اس میں ہی کنفیوز رہتا ہے۔ اور دوسرا، یہودی خاص طور پر یہودی، عیسائی بھی یہ کام کرتے تھے لیکن یہودی خاص طور پر اس میں نمبر 1 تھے۔ دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپاتے تھے۔ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے باقاعدہ نام ہے، اور میں نے خود پڑھا ہے اس کی عبرانی زبان میں محمد تیوم، اور میں نے اپنی ڈائری میں بھی اس لینگویج کو بھی لکھا ہے۔ تو سانگز آف سلیمان ایک چیپٹر ہے تورات کا، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ نام بھی آیا ہے محمد تیوم۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ یہودی تورات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی لکھی ہوئی تھیں، ان کے اوصاف لکھے ہوئے تھے کہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے، تو یہ وہ لوگوں سے چھپاتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت اور سچائی ہے اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر یہودیوں کو، جو باقی معصوم عوام تھی یہودیوں کی، جن کو اجازت بھی نہیں ہوتی تھی کہ تورات ڈائریکٹ پڑھیں، کیونکہ یہودی عالم کہتے تھے تم لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، تم گمراہ ہو جاؤ گے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تورات میں کیا ہے۔ جیسے آج ہمارے علماء کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا، تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ قرآن میں کیا ہے، تاکہ وہ اپنا جو فرقہ ہے اس میں ہمیں آنکھیں بند کر کے اندھے گونگے بہرے بنا کر اس میں داخل کر لیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سچائی نہ لوگوں کو پتا چل جائے۔
تو یہ دونوں جرم وہ جانتے بوجھتے کرتے تھے، جس سے ان کی بدبختی جو ہے وہ اور مزید بڑھ چکی تھی۔ تو اسی جرم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 ہم پڑھ کر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق مت چھپاؤ، اور تم جانتے تو ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معاملہ تھا جس کو یہودی اور نصارہ جو تھے وہ دونوں اس معاملے کو کرتے تھے، لیکن یہودی اس میں سب سے زیادہ آگے تھے، اور یہ خاص طور پر کیونکہ آیت جو ہے وہ پس منظر کے اوپر نازل ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، تو اس وقت جو یہود قبائل تھے، جو خاص طور پر ہم پہلے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آ سکتے ہیں کہ بنو قریظہ تھا، بنو نذیر تھا، اور بنو قیناقہ تھا، یہ ایسے قبیلے تھے جو یہودیوں کے اس وقت مدینے میں بھی رہائش پذیر تھے۔ تو بیسیکلی تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ عام جو ہے اہل کتاب جتنے سب کو ہی یہ اس بات کی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہو گئی ہے کہ تم کیوں اس طرح سے کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو۔ الحمدللہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 تک ترجمہ تفسیر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق سچ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے دلوں میں راسخ کر دے، اور اگر کوئی مجھ سے غلطی بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے آپ کے دلوں سے اور میرے دل سے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا سمجھا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ایمان لانے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے روشن فرما دے اور ہمیں آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا